یہ کیا میں اس کی فیملی میں نہیں گئی، اس سے پھر بھی الگ ملنے گئی کہ سولوشن نکالا ہے، اس کے گھر پہ بات نہ کھلے ابھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے بعد، میں ہوں آپ کا میزبان مظہر عباس۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر دن بدن جو وارداتیں ہیں، دھوکہ دہی ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے ساتھ بہن بیٹھی ہوئی ہے، اس نے میرج ایپ پر جو ایک پلے سٹور پر بھی ہے، ایپل سٹور پر بھی ہے، وہاں پر اس نے ایک ڈاؤن لوڈ کی میرج ایپ۔ وہاں پر ایک لڑکے کے ساتھ بات ہوئی، شادی کی۔ لڑکے نے کہا کہ میں آپ کے گھر آتا ہوں اپنی فیملی کو ساتھ لے کر، تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھی شادی کا اظہار کیا، اس بہن نے بھی کیا۔ اسی وجہ سے 2024 میں ان کی پھر ملاقات ہوتی ہے۔ 2024 سے لے کر 2026 تک لڑکا اسے دن بدن روزانہ کہتا رہا کہ میں آج شادی کر لیتا ہوں، کل شادی کر لیتا ہوں۔ منہ کلامی ان کی بات ہو گئی، شادی پر یہ رضامند ہو گئے۔ ایک دوسرے کو گفٹ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا، ایک دوسرے کی فیملی کے ساتھ آنا جانا شروع ہو گیا۔ 2 سال بچے نے اس بہن کے ساتھ زیادتی کی۔ 2 سال کے بعد وہ اسے دھوکہ دے کر چلا گیا۔ صرف وجہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ باقی جو کہانی ہے ان سے سنتے ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کی تو ہم ازالہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو اپنی فریاد ہے، جو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ لوگوں کو بتائے گی۔ آپ لوگوں نے اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، جو یہ کیا چکر ہے آپ کی، کب اس کے ساتھ بات ہوئی اور کیسے بات ہوئی، یہ ذرا ہمیں بتائیں۔ سر میری اس سے بات ہوئی تھی ایک شادی میرج ایپ پہ، اور ان کا نام تیمور احمد ہے، ازمیر ٹاؤن میں یہ رہتے ہیں اور کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں۔ ہماری آپس میں ایک دوسرے سے بات ہوئی، پھر ہم ملے اور ہم نے چیزیں ڈیسائیڈ کرنی تھی کہ ان فیوچر ہم چل سکتے ہیں کہ نہیں۔ ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، مجھے کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم آپ لے لیں، کچھ ٹائم مجھے دے دیں، اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو ہم فیملی انوالو کر لیں گے۔ لڑکے کی پہلے بھی 9 مہینے منگنی جو ہو کے ٹوٹی ہوئی ہے، مجھے وہ کہتا ہے کہ لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میری منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ اب میرے گھر والے دوبارہ رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، مجھے بھی ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آپ یہ ایپ یوز کرو، یہاں پہ آپ خود کے لیے رشتہ دیکھ لو۔ تو میں نے رشتہ دیکھا، میری آپ سے 1-2 پہلے بھی باتیں ہوئی، لیکن وہ لڑکی نہیں سمجھ آئی مجھے، آپ سمجھ میں آئے تو میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے بھی بندہ سمجھ میں آیا، بندہ جو ہے بات چیت کرتا ہے، ساری بات ہو جاتی ہے، کچھ ٹائم ہماری بات ہوتی ہے، کوئی 1.5-2 مہینے۔ اس کے بعد میں بندے کو اپنی فیملی سے ملوا دیتی ہوں کہ یہ لڑکا ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ میری فیملی کو سمجھ میں آتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز تھی کہ میں ایک کرسچن فیملی سے مسلم ہوئی ہوں، میں پہلے سے مسلم نہیں، آپ کرسچن سے مسلمان ہوئی ہو؟ مسلمان ہوئی تھی۔ یہ لڑکے کو پتا تھا؟ لڑکے کو پتا تھا، میں نے ان کو بتایا، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے مسئلہ نہیں ہے، اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو پھر میں مینیج کر لوں گا۔ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، کچھ ٹائم گزرا، شادی کی بات ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار دیکھو، اب فیملیز کو تو ہم بٹھا نہیں سکتے کیونکہ آپ کی فیملی کرسچن ہے اور میری فیملی مسلمان ہے، تو پرابلم ہوگی۔ آپ نے اسے پہلے دن ہی بتا دیا تھا میں کرسچن سے مسلمان ہوئی؟ آپ نے کوئی دھوکہ نہیں دیا اسے؟ سر یہ چھپانے والی بات ہی نہیں تھی نا، کیونکہ جب شادی کرنی تھی تو آج ہی نکلنی بات سامنے آنی تھی۔ ظاہر ہے جب میں نے اس کو اپنی فیملی سے ملایا تب بھی بتانا پڑا، کیونکہ میں تو فیملی سے الگ تھی اس معاملے کی وجہ سے۔ جب مسلمان ہو گئی فیملی نے چھوڑ دیا؟ چھوڑا نہیں تھا، بس کچھ معاملات تھے، غصے میں تھے، ناراض تھی، تو پھر کچھ ٹائم کے لیے گھر سے الگ ہوئی۔ اس بندے نے مجھے گھر لے کے دیا،
یہ گھر جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں رینٹ پہ لے کے رینٹ پہ لے کے دیا، اور مالک مکان سے یہ کہا کہ میں اسلام آباد میں جاب کرتا ہوں، میں ہفتے میں مہینے میں 2-3 دفعہ آتا ہوں، یہ میری وائف ہے، میں نے گھر سے چھپ کے نکاح کیا ہوا ہے، تو کچھ عرصہ یہ رہے گی، اس کے بعد میں اس کو بنا کے لے جاؤں گا، کیونکہ میں ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایگریمنٹ جو ہے وہ لڑکی کے نام پہ ہوا، کرایہ شرایہ لڑکا خود دیتا تھا، ظاہر اب میاں تھا تو اسے خود ہی دینا تھا۔ اب اسی طرح بات چیت چلتی رہی، فیملی میں آنا جانا، میری فیملی سے بات چیت چلتی رہی۔ اس نے مجھے کہا کہ یار ایک کام کرتے ہیں، ہم نکاح کر لیتے ہیں باہر، میں اپنی فیملی کو بعد میں بتا دوں گا، کیونکہ پرابلم ہو سکتی ہے، شاید وہ نہ مانے، بھی چوری شادی کر لیتے ہیں، بعد میں فیملی کو ماننا ہی پڑے گا، جب نکاح کوئی ہو یا گیا۔ بچہ ہو جائے گا یا ویسے بتا دیں گے۔ بالکل، میں نے اپنی فیملی سے بات کی، پہلے میری فیملی ایگری نہیں تھی، خیر کافی سمجھانے کے بعد فیملی میری مان گئی، انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن ہم نکاح میں بیٹھیں گے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میری فیملی کہہ رہی کہ وہ نکاح میں بیٹھے گی، ایٹ لیسٹ ان کو تو بیچ میں رکھے نا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ شک کی وجہ ہی نہیں تھی کہ ایک بندہ میرے گھر والوں سے مل رہا ہے، جہاں پہ میں جاب کرتی ہوں وہاں پہ جا رہا ہے، میرے کلیگس میں مل رہا ہے، دوستوں میں مل رہا ہے، میری فیملی میں آ جا رہا ہے، تو کون شک کرے گا یہ بندہ دھوکہ دے گا۔ سارا کچھ چلتا رہا، کافی ٹائم تک پلاننگ چلتی رہی، کب کرنا نکاح، کیسے نکاح کرنا۔ ان کی طرف سے صرف ان کے ایک دوست کو پتا میرے بارے میں، اور وہ دوست اس کے بڑے بھائی کی طرح ہے، اور اس کی فیملی بھی اس کو بیٹا سمجھتی ہے، اس کو 2 سال سے میرے بارے میں پتا تھا۔ اب یہ چیز جب چلتی رہی، بیچ میں ہماری لڑائی بھی ہوئی نکاح کو لے کے۔ یہ بندہ جاتا ہے عمرے پہ، مجھے روزے رسول کی زیارت کرواتا ہے، اسلام کرواتا ہے، ویڈیو پہ ویڈیو کال پہ، اور نہ یہ مجھے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میری نیت یار آپ کے ساتھ نکاح کی ہے۔ تو میرے خیال سے، میں تو چلے ابھی مسلمان ہوئی ہوں، ایک مسلمان کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ کوئی قسم کھائے تو آپ شک نہیں کر سکتے اس کے اوپر، اور میں نے بھی وہی کیا کہ مجھے وہ شک نہیں تھا کہ اتنی بڑی جگہ پہ جا کے یہ مجھے دھوکہ دے گا یا کچھ اس طرح۔ آہستہ آہستہ چیز چلتی گئی، کرتے کرتے 1 سال جو ہے وہ گزر گیا، 1 سال 2025 آ گیا۔ 2025 جو ہے وہ گزر گیا۔ 2026 اسٹارٹ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اب ایشوز کریٹ ہوئے، اسی کے درمیان میں ان کے ابا جی کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ یہ مجھے کہتے ہیں کہ یار تمہیں پتا ہے کہ میں گھر کا اکیلا بیٹا ہوں، میں نے سب کچھ مینیج کرنا ہے، تو میں ابا جی کا کاروبار بھی سنبھال رہا ہوں، مجھے تھوڑا ٹائم دے دو۔ اب اس کے اندر یہ بندہ اب بیزی تھا یا اگنور کر رہا تھا مجھے نہیں پتا، یہ میرے پاس کوئی 5-6 مہینے نہیں آیا، لیکن رابطے میں تھا، کال پہ، میسیج پہ، کرایہ شرایہ ٹوٹلی دے رہا ہے، مگر ڈاؤٹ کرنے کی وجہ پھر بھی نہیں اس نے مجھے دی کہ مجھے ڈاؤٹ ہو گئی چھوڑ رہا ہے۔ ایک مجبوری مجھے یہ شو کر رہا ہے کہ میری ماں بھی بیمار ہے، ان کی اماں کا ایکسیڈنٹ ہوا، انہوں نے جب گاڑی لی تو وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کی اماں کی کمر میں چوٹ لگ گئی، اور ابا جی بھی ان کے بیمار تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اکیلا ہوں، میں نے سب کچھ مینیج کرنا ہوتا ہے، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ سے آ کے مل سکوں، رابطے میں تو میں ہوں نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کرتے کرتے گزرا۔ اس کے بعد چھوٹی عید پہ یہ بندہ میرے ساتھ آتا ہے، میرے گھر آتا ہے، مجھ سے بات چیت کرتا ہے، اور دوبارہ سے یہ مجھے یقین دلواتا ہے، کیونکہ میں نے شک ظاہر کیا تھا بیچ میں۔ اس نے مجھے کہا کہ یار مجھے صرف 2 مہینے دے دو، اس کے بعد جب کہو گے جیسے کہو گے میں نے کہا پڑھوا لوں گا آپ کے ساتھ۔ یہ 2 سال میں اس کا ریلیشن بھی رہا آپ کے ساتھ؟ فزیکل بھی تھا، لیکن فزیکل تب ہوا جب یہ عمرے کے بعد ہو کے آیا، اچھا، کیونکہ ایک یقین دلوا دیا نا اس نے مجھے کہ اب میں چھوڑوں گا نہیں، ہم نکاح کریں گے ہی کریں گے۔ تو میں بھی اسے محبت کرتی تھی، میں اس کی بات پہ ایگری تھی کہ یہ مجھے اب نہیں چھوڑے گا۔ ایک مرد ظاہر ایک عورت کو چاہیے کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد عزت کرنے والا ہو، آپ کو حفاظت اس سے ہوتی کہ آپ کا احساس کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، اور میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، سب کچھ میرے لیے کر رہا تھا، تو مجھے شک والی تو گنجائش نہیں تھی، مجھے بھی تھا کہ چلو ایک اچھا مرد مل جائے گا زندگی میں، میری زندگی سکون سے آگے گزر جائے گی۔ مجھے تو صرف یہی تھا، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ ذلیل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اس بندے نے جانے کے بعد کوئی 15 دن مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا، میں میسج کال کرتی تھی، رابطہ نہیں تھا۔ ملا باہر مجھے یہ ایک دفعہ، اور اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں زبردستی نکاح نہیں کر رہا، ہماری کہا سنی گئی، میں غصے میں گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد نہ اس کے ایک دوست کی مجھے آتی ہے، اب وہ دوست ہے کزن ہے مجھے نہیں پتا، ان کے بقول ان کا کزن ہے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ میڈم میں نا ایسا ہی ہوں، کینٹ تھانے میں میں رہتا ہوں،
میری پوسٹنگ وہاں پہ ہے. طاہر ان کا نام ہے, طاہر. وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ لڑکے کو تھریڈ کر رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں. میں نے کہا سر میں نے اس کو بلیک میل کہاں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جب آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تو آپ اس کو بار بار کال میسج کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا سر یہ والی بات اس کو کہیں گے وہ خود کرے آ کے, آپ سے کیوں کروا رہا ہے؟ کہتا بہن ہے آپ میری بات سنیں, آپ نے اس کے ساتھ تعلق رکھ لیا, اب بات ہوگی ختم, آپ نے اس کو کھا لیا ہے. میں کہا سر میری سنیں بات, میں نے اس کو کھایا ہے, آپ اس کو کہیں گے میرے سامنے آ کے بات کرے کہ میں نے اس کو کھایا ہے. میں کہا میرے پاس ثبوت ہے کہ میں نے اس کو 1000 دفعہ کہا تھا کہ اس کو خرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے پاس یہ ثبوت ہے کہ میں نے اس کو کھایا تو وہ آپ ثبوت دے دیں, پھر ہی آپ مجھے یہ الزام لگا سکتے ہو کہ میں نے اس بندے کو کھایا ہے. میں ثبوت آپ کو دے دیتی ہوں. الٹا پریشر ڈال رہے تھے. ہاں کہ ہم آپ پہ پرچہ کرائیں گے کہ آپ اس کو تھریٹ کر رہی ہیں. جب میں اس بات پہ نہیں آتی تو لڑکے کو میں نے کال کی, میں نے اس کو کہا کہ میں نے ملنا ہے, بات کروں. ملتے ہیں, پھر یہیں پہ آتا ہے, نہیں باہر ملتا ہے اسی پولیس والے کے ساتھ. یہ مجھے باہر ملتا ہے, ہمارے بیچ میں بحث ہوتی ہے. مجھے کہتا ہے کہ یار جس طرح چل رہا ہے نا چلنے دو, ابھی میں شادی نہیں کر سکتا. اور زبردستی تو میں بالکل بھی نہیں کروں گی کیونکہ میں زور دے رہی تھی. مطلب کہ 2 سال سے چل رہا تھا, مزید آگے بھی آپ اسی طرح لے کے چل رہے تھے. اب جو میں نے زور ڈالا اس کی بات میں نے نہیں سنی تو انہوں نے دھمکی شروع کر دی. پھر آپ کو ڈرانا اس نے بند کر مجھے بلاک کر دیا ساری جگہ سے. مجھے مجبوراً اس کے گھر جانا پڑا. میں اس کی فیملی میں نہیں گئی, اس سے پھر بھی الگ ملنے گئی کہ سولوشن نکالا ہے, اس کے گھر پہ بات نہ کھلے ابھی. وہاں پھر اس نے بدتمیزی کی میرے ساتھ, مجھے دھمکی شمکی لگائی. مجھے کہتا ہے کہ میرا دل آپ سے بھر گیا, میری فیملی ہے, میں ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں, ان کی خوشیاں ہیں, میں اس طرح نکاح نہیں کر سکتا چوری چھپے. دوسرا ہمارا شریکہ ہے, جب آپ میرے ساتھ رشتہ بنا رہے تھے, میرے سے وعدے کر رہے تھے, قسمیں کھا تھے, میری فیملی کو جا کے مل رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, تب آپ کو آپ کا خاندان یاد نہیں آیا. آج جب شادی کی بات آ رہی تو آپ کو خاندان نظر آ گیا. جب آپ میرے ساتھ سب کچھ کر رہے تھے, میری عزت اتار رہے تھے, تب آپ کو خاندان ہی نظر آیا. اب آپ کو اپنے ماں باپ بھی یاد آ رہے ہیں, وہ بھی آ رہے کہ ہماری عزت خراب ہو جائے گی. تو میری عزت نہیں ہے کیونکہ آپ نے اتار لیا, وہ عزت اب اس لیے نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ دوبارہ مجھے دھمکی لگاتا ہے. اسی دھمکی میں یہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے خود. میں اس نے یہی کہا کہ میں پولیس اسٹیشن گیا ہوں. میں نے بھی جا کے پھر اپلیکیشن رشتہ تھانے میں دے دی کہ میرا اس کے ساتھ نکاح کے بیاہ پہ 2 سال سے تعلق تھا, فزیکل بھی تھا. اب میں اس کو شادی کا کہہ رہی ہوں تو یہ آگے سے مجھے دھمکیاں لگوا رہا ہے, خود بھی لگا رہا ہے. تو لہٰذا اس نے مجھے شادی کا جائزہ دے کے میرے سے جسمانی تعلق قائم کیا ہے. مجھے انصاف چاہیے, اس کے خلاف جو وہ سخت کارروائی کی جائے. اگلے دن اس بندے کو بلایا جاتا ہے. میں صبح 11 بجے 10 یا 11 بجے جاتی ہوں اور میں قریباً 8-9 بجے تک پولیس اسٹیشن میں بیٹھتی ہوں. یہ بندہ نہیں آتا رات تک. ہاں جی, یہ بندہ نہیں آتا. اس کو 5 کال کی جاتی ہیں. کبھی یہ کہتا ہے میں فیصلہ آباد جا رہا ہوں, کبھی کچھ کہہ رہا ہے, کبھی کچھ کہہ رہا ہے, کبھی مجھے ان کو کہتا ہے کہ 1 سال پہلے میرا ختم ہو گیا. انہوں نے کہا بیٹا آپ ثبوت لے کے آ جائیں, آپ دونوں کی بات ہم ٹیبل پہ بٹھا کے کروا دیتے ہیں, جو بھی حل نکال لیتے ہیں. کہتے میں نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا کہ آپ آجو, بندی یہاں پہ بیٹھی ہے, آپ اس کو آ کے ملو. اگر وہ تمہیں جانے دیتی ہے تو آپ سال ہی نہ آؤ ہماری طرف سے, جو بات ہمیں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اپلیکیشن آئی, ہم نے ایکشن نہیں لینا. اس نے جا کے اپنا فون اس کے بعد SHO کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. میں نے ان کو ساری بات یہی بتائی. انہوں نے جو ہے وہ 376 کا پرچہ دیا جو کہ جاتا ہے گارڈن ٹاؤن میں. پہلے گارڈن ٹاؤن والے مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ میڈم ثبوت لے کے آئیں. میڈم جو میری آیا ہوتی ہے انویسٹیگیشن, وہ کہتی ہیں کہ بیٹا آپ سارا کچھ چھوڑے, بندہ گرفتار کروائیں. بندہ میں نے گرفتار کروا